ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الأطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا هم يوقنون صلوات. ٹائم کافی ہو گیا ہے، 8 بجے کا ٹائم تھا میرا، تو وہ تقریباً اختتام پہ ہے، لہذا زیادہ سمع خراشی نہیں کروں گا، امید ہے توجہ میری طرف رہے گی۔ دیکھیں، اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور جتنا اس نے عبد اور عبودیت کو پسند کیا ہے، اتنا اللہ نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ ایک بندہ ہے اور ایک ہے بندگی۔ بندہ اور چیز ہے، بندگی اور چیز ہے۔ بندے سب ہی اللہ کے ہیں، لیکن بندگی کسی کسی میں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں بندگی ایک نقص کا نام ہے، شاید کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پھٹیک، شاہ صاحب بہت اچھا، پنجابی میں اگر ترجمہ کریں تو بندگی یعنی پھٹیک۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ نے بندگی کو ایک ایسا کمال عطا کیا ہے کہ جو بندے میں نہیں ہے، بندگی میں ہے۔ ایسا کمال ہے کہ جو بندے میں نہیں ہے، بندگی میں ہے۔ موسیٰ جیسا بندہ جس میں بندگی تھی، بندگی ہو تو موسیٰ فرعون جیسی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بندہ فرعون کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جس بندے میں بندگی ہو وہ فرعون جیسی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جس حسین میں بندگی کی معراج ہو، وہاں بندگی ہے، یہاں حسین ابن علی میں بندگی کی معراج ہے۔ جس حسین میں بندگی کی معراج ہو، وہ یزید جیسے ملعون کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے صحابی تھے، شاہ صاحب واقف ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے بعظمت صحابی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یقین کریں یہ بندے تھے، بندگی ہوگی، لیکن وہ بندگی جو اللہ کو مطلوب ہے اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ راستہ ہی بڑا سخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سارے بندے تھے، لیکن بندگی جس میں کمال بندگی ہو وہ فقط حسین ابن علی اور خانوادہ حسین میں تھی، اور کسی میں نہیں تھی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا ہے کہ فرعون حملہ کر رہا ہے، اللہ نے خبر دے دی ہے کہ میرا نبی نکل جا۔ اچھا، اللہ اگر بچانا چاہے تو فرعون کے اگر گھر بچا سکتا ہے تو فرعون کے شہر میں نہیں بچا سکتا؟ آپ سے سوال ہے میرا، اگر اللہ فرعون کو، حضرت موسیٰ کو فرعون کی گود میں بچا سکتا ہے تو آیا فرعون کے شہر میں نہیں بچا سکتا؟ یقیناً بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ کوئی سمجھنے والا سمجھتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ سمجھنا۔ کہا نکل جا۔ اچھا ظاہر ہے موسیٰ جو ہیں وہ گھوڑوں پہ تو نہیں ہیں، وہ گھوڑے کہاں ملتے ہیں، وہ تو سارے فرعون کے پاس تھے۔
شاہی فرعون کے پاس ہے، حکومت فرعون کے پاس ہے، سلطنت فرعون کے پاس ہے، طاقت فرعون کے پاس ہے، اقتدار ظاہری فرعون کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ چند اپنے بندوں کے ساتھ لے کر اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو پتہ چل گیا موسیٰ نکل گیا مصر سے، فرعون نے فوج پیچھے بھیجی اور فوج کی کمانڈ خود فرعون نے کی ہے، دوسروں پر اعتماد نہیں کیا، دوسروں پر بھروسہ نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے میں کمانڈ نہ کروں تو یہ کوئی دغا بازی کر دیں، دھوکہ دے دیں، نہ، کمانڈ خود کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ، اب وہ جس میں بندگی ہو وہ مطمئن ہے، نہ فوج ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ظاہری طاقت ہے، نہ کوئی کچھ ہے، ظلم اور بربریت کی دوڑ ہے پیچھے، لیکن موسیٰ مطمئن ہے۔ موسیٰ میں بندگی تھی، لیکن جو موسیٰ کے ساتھ تھے ان میں بھی اس کمال کی بندگی نہیں آئی تھی، وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ کا نبی کیا کریں گے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، فرعون خود کمان کر رہا ہے، وہ خود سپہ سلاری کر رہا ہے، گھوڑے ان کے پاس ہیں، کتنا بھاگیں گے؟ کہا بھاگو میرے ساتھ، بھاگتے بھاگتے آگے دریا آ گئے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا، اب دلدل میں پھنس گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا فارسی میں اس کو کہتے ہیں بن بست، ہم کہتے ہیں بند گلی۔ اب گلی بند ہو، آگے راستہ نہ ہو، پیچھے فوج ہو تو کیا کریں گے؟ ظاہر بندہ پریشان ہوگا، عام بندہ پریشان ہوگا، لیکن جس میں اللہ کی بندگی ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ بندگی کا طاقت ہے، کمزوری نہ سمجھے، خدا کی قسم اس کو پھٹیک نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے جس بندے میں بندگی آ جائے، عبودیت آ جائے، بندگی آ جائے، ایسا کمال ہے کہ جو آپ اللہ کے بندوں میں نہیں دیکھیں گے، جن میں بندگی ہے ان میں آپ کو نظر آئے گا۔ بن بس میں پھنس گئے، کہا اللہ کا نبی، فرعون کی فوج آ گئی ہے، سروں پہ پہنچ گئی ہے، کہا گھبراؤ نہیں، جس نے مجھے نکالا ہے وہی بچائے گا، جس نے نکالا وہی بچائے گا۔ دریا کو اشارہ کیا، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اور عصا میں لکھا ہوا کیا تھا؟ وہ خدا کی قسم فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، وہ ہم نے نہیں دی ہیں، ہم سے لڑائی کرتے ہو تم، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، کہ ان کو فضیلتیں کیوں عطا کی ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں ان کو فضیلتیں کیوں نہیں عطا کی؟ جس عصائے موسیٰ لکھا ہوا کیا تھا؟ عصائے موسیٰ پہ جو سبز رنگ کا تھا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ علی ولی اللہ، چوتھا کلمہ الحسن والحسین سبط رسول اللہ۔ جس عصا پہ جس عصا پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہو، علی ولی اللہ لکھا ہوا ہو، سبط رسول اللہ لکھا ہوا ہو، اس عصا میں تو یہ کمال ہوگا کہ وہ اگر پانی پہ پڑے پانی راستہ دے دے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی ہم بھی لکھتے ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھوایا ہے، وہ کسی بندے نے نہیں لکھا ہے، وہ اللہ نے لکھوایا ہے۔ چلے جانا جنت میں، لگا لینا زد، تم یہاں تو پتھر مار سکتے ہو، وہاں پر جا کر زد لگا لینا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے دروازے پہ تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین سبط رسول اللہ۔ تم جاؤ گے کدھر؟ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، اوتینا ستن وفضلنا بسبعن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔ حسب بھی بتایا ہے، نسب بھی بتایا ہے کہ ہمارا حسب کیا ہے اور ہمارا نسب کیا ہے۔ پہلے جملے میں حضرت نے حسب بیان فرمایا،
دوسرے جملے میں اپنا حضرت نے نسب بیان فرمایا ہے. جس کا حسب ایسا ہو، جس کا نسب ایسا ہو، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. پہلا حسب بیان فرمایا ہے کہ حسب کیا ہمارا؟ فرمایا ہمارا حسب یہ ہے، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت. ہمارا حسب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی، اللہ نے ہمیں فصاحت اور بلاغت عطا کی. وَمُحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. تم پتھروں کے ساتھ یہ محبت نہیں چھین سکتے ہو، تم ناروں کے ساتھ یہ محبت نہیں چھین سکتے ہو. اذا اراد اللہ عبدا خیرا، امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے بارے میں بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے. کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ. کس کے بارے میں؟ کس چیز کے بارے میں؟ خیر، خیر، نیکی، بلائی. جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی بندے کے بارے میں نیکی کا، کیا کرتا ہے؟ جعلہ فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ حسب ہے حضرت کا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی، اللہ نے ہمیں فصاحت اور بلاغت اور بیان عطا کیا، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا. یہ ہمارا حسب ہے. آجا ہمارا نسب کیا حضرت نے فرمایا؟ فرمایا بِأَنَّ مِنَّا الْمُخْتَارَ النَّبِي، وہ پہچانو میں کون ہوں؟ میں علی ابن الحسین ہوں. میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان سے اللہ نے نبی محمد مختار قرار دیا. منا صدیق، صدیق ہم میں سے ہے. صدیق سے مراد علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہم میں سے ہے. منا تیار، جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ دو پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے وہ جعفر تیار ہم میں سے ہے. وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، جو اللہ کا شیر تھا، اللہ کے رسول کا شیر تھا، حضرت حمزہ وہ ہم میں سے ہے. وَمِنَّا سِبْطَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رسول اللہ، اور پیغمبر کی امت کے جو دو جوانوں کے جنت کے سردار ہیں حسن و حسین وہ ہم میں سے ہے. یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا حسب ہے، یہ ہمارا نسب ہے. تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ اللہ نے علم ہمیں دی ہے، اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، ان صفات کے ساتھ ہمیں نوازا ہے. تو جو عرض کر رہا تھا ایک بندہ ہے، ایک ہے بندگی. فرعون جب پہنچا آگے دریا پیچھے فوج، کہا اللہ کا نبی آپ کیا کریں؟ کہا گھبراؤ نہیں، وہ عصا میرے پاس ہے جس پر لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ بھی لکھا ہوا ہے، الحسن والحسین سبطہ رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے مارا دریا پر، دریا نے راستہ دے دیا، ہٹ گیا. اللہ کا نبی اپنی امت کو لے کر چلا. جب وسط دریا میں پہنچا اللہ کا نبی پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جو اللہ کے نبی کی امت تھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ راستہ کہیں بند ہو گیا ہے یا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر راستہ کھلا ہوا ہے تو پھر فرعون کی فوج بھی آ جائے گی، اگر بند ہو گیا تو پھر کم نکل جائیں گے. وسط دریا میں پہنچ کر پھر فریاد کی اللہ کا نبی اب راستہ بند کرو، فرعون کی فوج ہمارے سروں پہ پہنچ گئی ہے. کہا گھبراؤ نہیں، جس نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے بند بھی وہی کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا. اللہ کا نبی آگے آگے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے. پھر امت گھبرا رہی ہے، امت گھبراتی ہے، امام نہیں گھبراتا. خدا کی قسم، جو امت کا امام ہو کبھی نہیں گھبراتا. وہ امت کو سکون عطا کرتا ہے، وہ امت کو اطمینان عطا کرتا ہے، وہ امت کو ہدایت عطا کرتا ہے. ہادی برحق کا کام یہی ہے. کہا گھبراؤ نہیں. اب اللہ کا نبی آگے آگے،
اللہ کے نبی کا دشمن اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے وسط دریا میں آ گیا. اب اللہ نے پانی کو حکم دیا گھیر لو اس کو, اب اس کو گھیر لو. عرض کیا ہے خدا کی قسم, بندگی ایک ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے, اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. بندگی پر افتخار کریں, فخر کریں بندگی پر. امام سجاد علیہ السلام کی 3 دعائیں ہیں, ٹائم بہت کم ہے, انہی پر اختصار کروں گا. دیکھیں وہ امام اگر عابدین کے صف میں ہو تو زین العابدین ہے, عبادت کرنے والوں کی زینت. عرض کی ہے بندگی جس میں بندگی بھی ہے اور جو بندگی کی زینت بھی ہے, عابدین کی زینت ہے. اور جب سجدہ کرنے والوں کی صف میں ہو تو سید الساجدین ہے, بڑے بڑے سجدہ کرنے والے ہیں. کس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا؟ آدم نے سجدہ کیا, نوح نے سجدہ کیا, ابراہیم نے سجدہ کیا, اسماعیل نے سجدہ کیا. تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین ہے. تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین ہے. اور اگر گریہ کرنے والوں کی صف میں ہو تو سید البکائین ہے. گریہ کرنا بکا کہتے ہیں, بکا گریہ کرنا, بکائین گریہ کرنے والے. اگر گریہ کرنے والوں کی صف میں ہو تو سید البکائین ہے. جب امام سجاد اللہ کی بارگاہ میں 3 درخواستیں کرتے ہیں تو تمہیں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے. پہلی امام کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست یہ ہے, ان پہ توجہ کر لیں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں. پہلی درخواست حضرت کی دی ہے کہ اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک. جو کبھی ذکر کو نہیں بھولا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے ذکر بھولنے والوں میں سے قرار نہ دینا. اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک, اے میرے اللہ مجھے ذکر کرنے والوں میں سے, ذکر کرنے والوں کے بھولنے میں سے نہیں قرار دینا. غافل ناسیا بھولنے والا, میں ذاکر ہوں اللہ کا, ذکر کرنے والا ہوں, بھولنے والوں میں سے مجھے قرار نہ دینا. میں پوری توجہ کا طالب ہوں. نسیان بعض جگہ بہت اچھا ہے, بعض جگہ نسیان برا ہے. بھولنا بعض جگہ بہت اچھا ہے. کسی جوان کا اگر بیٹا مر جائے, اللہ نے نسیان اس کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اگر نسیان نہ ہو ساری زندگی مصیبت کو نہیں بھول سکے گا. یہ بھولنا اللہ نے اس کے لیے رحمت قرار دی ہے. جوان بیٹا مر جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, صحتیاب ہو جائے, بھول جاتا ہے انسان. یہ بھولنا اللہ نے نعمت قرار دی ہے, رحمت قرار دی ہے. ہر نسیان برا نہیں ہے, لیکن یہاں پر نسیان برا ہے. اللہ کے ذکر کو بھول جانا, اہل بیت کے ذکر کو بھول جانا, جن کا خود اللہ ذکر کرتا ہے ان کے ذکر کو بھی نہ بھولو. اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک, خدایا مجھے بھولنے والوں میں سے قرار نہ دے. کون کہہ رہا ہے؟ سید الساجدین, جس کا کام ہی ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرنا ہے, وہ بھی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک. یہ پہلی درخواست ہے امام سجاد کی اللہ کی بارگاہ میں. دوسری درخواست اللہم لا تجعلنی غافلا لاحسانک, اے میرے اللہ مجھے اپنے احسان کے بارے میں غافل قرار نہ دے. مجھے غافل قرار نہ دے. جو تم نے مجھ پر احسان کی ہیں, جو تم نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں, نعمتوں کو انسان بھول جاتا ہے. دعا کیا کریں. کچھ چیزیں ہیں خدا کی قسم جو دعاؤں سے ملتی ہیں, ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے ہیں. کچھ پڑھیں, ائمہ کی دعاؤں سے مانوس ہوں. صحیفہ سجادیہ, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بعد اگر فصاحت اور بلاغت, جو کلام کی امام ہے, جو کلام کی امام ہے, کلاموں کی امام ہے, کلام نہ کو, امام امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کلاموں کی امام ہے. امام ہے, امام فصاحت اور بلاغت میں. قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہے,
اور نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کا، صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ میں ابھی بیان کروں گا، آپ بور ہوتے ہو جائیں، لیکن حق ہے یہ بیان کرنا، یہ حق ہے، یہ آپ تک پہنچ نہیں، مانوس بھی ہو تھوڑے سے، نعرے مروانا جو مروا لوں گا اور مرواؤں گا انشاءاللہ آپ سے۔ اللہ پوری تو جگہ تو پہلی امام کی درخواست اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک، دوسری درخواست اللہم لا تجعلنی غافلا لإحسانک، خدایا مجھے غافل قرار نہ دے، میں تمہارے احسان کو بھول جاؤں۔ جب امام سجاد یہ درخواست کر رہے ہیں تو تمہیں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہے ہی غافل، جو کبھی غافل نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مجھے غافل قرار نہ دینا، تمہارے احسان کو کبھی بھولنے والا قرار نہ دینا، تمہاری نعمتوں کو یاد کرنے والا قرار دینا۔ اور یہ دعا یقین کریں تو کم نہیں ہے، ابو ثمامہ سیداوی کو امام نے دعا دی تھی۔ جب ابو ثمامہ نے کہا ہے مولا نماز کا ٹائم ہو گیا، امام نے کیا کہا؟ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ امام حسین۔ کب کر رہے ہیں؟ سرزمین کربلا، دن کیا ہے؟ روز عاشوراء، جس کے بارے میں امام دعا کر دیں کہ اللہ تمہیں نمازیوں میں سے اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے، وہ اس سے بڑی اس کو کیا چاہیے؟ اس کو تو اعزاز مل گیا، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تیسری دعا، اور یہ بہت پیاری دعا ہے اور اس کو یاد کریں، یقین بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، دعا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کر کر کے تھک جاتا ہے۔ اللہ میرا تیرے نال کوئی ویر ہے؟ میں تیرا کی بگاڑے، میں تیرا کی نقصان کیتا ہے؟ میرے تو امتحان ہیں سارے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں، یہ جو انسان پر مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ بات ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ حضرت ایوب نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے حضرت ایوب کو امتحان میں ڈال دیا؟ چھوڑ دیں جی، الیاذ باللہ حضرت امام حسین نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے حسین ابن علی کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا؟ نا، یہ امتحان آزمائش گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بعض اوقات گناہ کا نتیجہ ہے، اور بعض اوقات اللہ تمہیں مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں رتبہ دینا چاہتا ہے، تمہیں مرتبہ دینا چاہتا ہے، لیکن مرتبہ ملے گا کب؟ جب تو اس امتحان اور آزمائش سے نکل آئے گا احسن طریقے سے، اچھے گلہ نہیں کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، یہ کہے گا اللہ تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ تیری رضا پر، تو بہتر جانتا ہے میں تو کیا چاہتا ہے، تو جو تو چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ آخری دعا آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی، وَلَا تَجْعَلْنِي عَائِسًا مِنْ إِجَابَتِكَ، اللہ مجھے ان میں سے قرار نہ دینا جو تیری دعا کی قبولیت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تیری دعا کی قبولیت سے ان میں سے مجھے قرار نہ، وَلَا تَجْعَلْنِي عَائِسًا مِنْ إِجَابَتِكَ، مجھے ان میں سے قرار نہ۔ خدا کی قسم یہ باب معرفت ہیں، آئیں تو صحیح ان کے پاس۔ ہم کہتے ہیں اپنے دکھوں پہ آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ بسم اللہ ماشاء اللہ اللہ۔ ہم نے ائمہ علیہ السلام کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ فقط اسی لیے کہ ہم توسل کر لیں، بس توسل کریں، یقیناً کریں، ان سے بڑا اللہ نے وسیلہ قرار ہی کوئی نہیں دیا۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے وسیلہ حسین ابن علی ہے،
اللہ تک پہنچنے وسیلہ علی ابن الحسین ہے، امام سجاد ہے، لیکن یہ بھی ذخیرہ ہیں، یہ معرفت کا باب ہے۔ اللہ نے باب معرفت قرار دیا، اور مخلوق تک اگر معرفت پہنچی ہے، میں انسان نہیں کہہ رہا ہوں، مخلوق تک اگر معرفت پہنچی ہے تو اس کا دروازہ اللہ نے اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ میں نے انسان نہیں کہا ہے، جنوں تک، انسانوں تک، جانوروں تک، درختوں تک اگر کوئی ہدایت اور معرفت پہنچی ہے، اس کا دروازہ اللہ نے اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ حتیٰ اگر ملائکہ تک اگر معرفت پہنچی ہے، نور پہنچا ہے، اگر ملک مقرب بنا ہے، تو اس کا دروازہ اللہ نے اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ میں روایت پڑھوں گا، جا کر دیکھ لیں توحید شیخ صدوق میں، اور اتنی مزیدار اور بہترین روایت ہے، پوری نہیں پڑھ سکتا، ایک حصہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خود پیغمبر کی حدیث ہے، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کا نور خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری وَأَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ واحد، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پھر اللہ نے ہم 14 کا نور خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے انبیاء کو خلق کیا، لوح خلق ہوئے، کرسی خلق ہوئی، ثم خلق الملائکہ، پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا۔ میں پوری توجہ کا طالب ہوں۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، جب ملائکہ خلق ہوئے، ثم شاہد الملائکہ، پھر ملائکہ نے مشاہدہ کیا، ارواحنا نورا واحدا، ہم اہل بیت اور 14 معصومین کی ارواح کو ملائکہ نے مشاہدہ کیا نورا واحدا، ایک نور کی شکل میں۔ تھے 14 لیکن نور ایک تھا، تھے 14 لیکن نور ایک تھا۔ ثم شاہد الملائکہ، ملائکہ نے مشاہدہ کیا، دیکھا، کیا دیکھا؟ ارواحنا، ہماری ارواح کو، نورا واحدا، نور واحد۔ ایک مجلس پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، تسبیحات اربع، 4 تسبیحیں ہیں نا، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ واللہ اکبر۔ اگے پیچھے تو پڑھنی نہیں ہے تو پڑھو تسی، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، 1000 باری نہیں پڑھوانی، مگر 2 باری پڑھوانی ہے۔ پوری توجہ کا طالب۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ تسبیح۔ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ منزہ ہے۔ والحمد للہ، اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح، پہلے جملے سبحان اللہ تسبیح۔ والحمد للہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحمید، حمد کرنا، ہم جن تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کی۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اب آ جائیں ذرا ادھر، جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، انہوں نے ہماری ارواح کو دیکھا، کیا؟ نورا واحدا، نور واحد کو دیکھ کر ملائکہ نے ہماری تسبیح شروع کی، ہماری تحمید شروع کی، ہماری تحلیل شروع کی، اور ہماری تکبیر شروع کی۔ تو جو ہے میری طرف، یعنی وہی تسبیحات اربع جو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، ملائکہ نے اس نور واحد کی پڑھی۔ میں تو آپ مشرک نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کسی مطلب تک لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس نور واحد کو کہا سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہوں نے ہماری تسبیح کی، ہماری تحلیل کی، ہماری تحمید کی، ہماری تکبیر کی۔ میں جو عرض کر رہا تھا، یہ باب معرفت خدا کے۔ ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے اللہ کی تحمید کی، ہم نے اللہ کی تحلیل کی،
ہم نے اللہ کی تکبیر کی اور ہم نے ملائکہ کو کہا ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ ہم اللہ کی تعمید کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی تعمید کرو۔ ہم اللہ کی تحلیل کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی تحلیل کرو۔ ہم اللہ کی تکبیر کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی تکبیر کرو۔ یہ اللہ کی معرفت کس نے دی ہے؟ ملائکہ کو۔ یہ محمد و آل محمد نے دی ہے، اس نور واحد نے دی ہے، اس نور واحد نے یہ معرفت دی ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ ہم اللہ کی تحمید کرتے ہیں، تم ملائکہ بھی اللہ کی تحمید کرو۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے اللہ کی تسبیح شروع کی۔ ملائکہ کو بھی اگر اللہ پہچنوایا ہے تو محمد و آل محمد نے پہچنوایا ہے۔ ملائکہ کو بھی اگر اللہ کا راستہ دکھایا ہے تو وہ ان 14 نے دکھایا ہے۔ یہ باب ہے اللہ کی معرفت کے۔ کسی نے بھی معرفت لینی ہے تو ان کے دروازے سے لو۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ تھا، ابو بصیر صحابی ہے، اور چھوٹا موٹا صحابی نہیں ہے۔ اور بھائی صحابہ میں ایک کیٹیگری ہیں، ایمان کے درجات ہیں، صحابہ کے بھی درجات ہیں۔ کچھ صحابی ہیں ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں، کچھ صحابی ہیں ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا جو درجہ ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں ہے۔ جس درجے پر وہ فائز ہیں اس پر باقی صحابہ فائز نہیں ہیں۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کا چہیتا صحابی ہے۔ ایک صحابی ہونا ہے، ایک چہیتا صحابی ہونا ہے۔ احباب ہوتے ہیں نا چہیتے، چہیتا صحابی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے مادر میں، مدینہ میں ہے، حج کے بعد امام کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور خود ابو بصیر عراق میں ہوتا تھا اور امام کا نمائندہ تھا، امام کا نائب تھا عراق میں۔ امام کی خدمت میں فقط ابو بصیر اور امام ہے، اور کوئی نہیں ہے، تیسرا بندہ نہیں ہے۔ خود امام نے سوال کیا ہے، کہا ابو بصیر جانتے ہو امام کون ہے؟ اچھا سوال کون کر رہے ہیں؟ خود امام باقر۔ یعنی امام باقر علیہ السلام کو بھی ابو بصیر کے بارے میں خدشہ تھا کہ کسی جگہ پر بھی تزلزل آ سکتا ہے۔ یہ وادی ایسی ہے، بندہ کہیں پر بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ ابو بصیر جیسا صحابی، ابو بصیر جیسا شاگرد، امام کا نائب، اور امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو بصیر جانتا ہے امام کون ہے؟ ابو بصیر نے امام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، امام تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکایا ہے، کہا مولا خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ ہمارے اور مخلوق خدا کے امام ہیں۔ آپ ہمارے اور مخلوق خدا کے، آپ اللہ کی حجت ہیں ہم پر اور مخلوق پر۔ یہ جملے کہنے کے بعد ابو بصیر نے کہا عجیب جملہ کہا ہے، کہ مولا کو علامت تو دے دیں اپنی امامت کی۔ اچھا امام کا جملہ سنیں، کہا ابو بصیر معرفت کے بعد علامت، توجہ نہیں کی آپ نے، معرفت کے بعد اوے علامتیں وہاں پوچھی جاتی ہیں جہاں پر معرفت نہ ہو۔ معجزے وہ مطالبے کرتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو، جن کو پتہ چل جائے یہ نبی ہے، جن کو پتہ چل جائے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پھر وہ معجزے نہیں مانگتے ہیں۔ جن کو شک ہو نبوت اور امامت میں وہ معجزہ اور علامت مانگتا ہے کہ اگر آپ امام ہیں علامت دیں، اگر آپ نبیوں کو معجزہ دکھائیں۔ امام کہہ رہے ہیں ابو بصیر معرفت کے بعد علامت۔ ابو بصیر شرمندہ ہوئے، کہا علامت چاہتے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا تو واپس عراق جائے گا، تیرا ایک بیٹا محمد نامی پیدا ہو چکا ہوگا، گھر سے یہ آ رہا ہے پتہ امام کو ہے، گھر سے یہ آ رہا ہے پتہ، امام نے نام بھی بتایا، کہا تیرا محمد نامی بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا، اگلے سال پھر اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام بھی امام نے بتایا ہے۔
کہا اس سے اگلے سال اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا، اس کا نام بھی حضرت نے بتایا ہے۔ کہا اس سے اگلے سال پھر اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا۔ ابو بصیر تعجب کر کے کہتے مولا آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرے کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹی ہیں اور ان کے نام کا بھی پتہ ہے؟ کہا ابو بصیر خدا کی قسم تم نے مجھے نہیں پہچانا ہے، میں امام باقر ہوں، مجھے فقط تیری بیٹیوں اور بیٹوں کا نہیں پتہ، قیامت تک جو آنے والے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے آباء۔ ابو بصیر کہتا ہے حضرت اٹھے، حضرت نے ایک لوح نکالی، گھر سے لے کر آئے کمرے سے، وہ میں نے لوح دیکھی میں حیران ہو گیا، قیامت تک آنے والے شیعہ اور اہل بیت کے محب جن کا نام اور شجر نسب اس لوح میں محفوظ تھا جو امام کے پاس تھی۔ تو جو عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین سید الساجدین کے دن ہے، آج 25 محرم الحرام ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی ائمہ نے بھی عزاداری کی ہے، میں ان کا اعتراض کا ایک جواب دے دوں پھر آگے جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں خدائی قسم جتنی امام سجاد نے عزاداری کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، جتنی سید الساجدین امام زین العابدین نے عزاداری کی ہے اتنی کوئی عزاداری کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں 10 دن گریہ کرتے ہیں، 10 دن مجلس کرتے ہیں، پھر مناسبت میں آ کر مجلس کرتے ہیں، تھوڑا سا رو لیتے ہیں۔ امام سجاد جیسا عزادار دنیا میں ہے کوئی نہیں جس نے 35 سال گریہ کیا ہو، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، پھر خدا کی قسم دن میں 1 دفعہ نہیں، تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، جب بھی کوئی پانی لے کر آتا تھا حضرت رونے لگ جاتے تھے، پھر سوال کرتا تھا مولا روتے کیوں ہوئے؟ کہا تو کربلا بھی نہیں تھا نا؟ حضرت ایک جملہ ہے تو نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، کاش تو کربلا بھی ہوتا تمہیں پتہ چلتا کہ ہم پر کون کون سا ظلم ڈھایا گیا۔ جب بھی کھانا آتا تھا حضرت گریہ کرتے تھے، جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا قصاب کو حضرت کہتے تھے اور تو نے پانی پلایا؟ کہا جی مولا پلایا ہے۔ کہا خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، میرے اصغر کو کسی نے پانی نہیں پلایا، میرے عباس کو کسی نے پانی نہیں پلایا، میرے حسین کو کسی۔ امام مصائب پڑھتے بھی تھے روتے بھی تھے، سید الساجدین مصائب بھی پڑھتے تھے، ساتھ سید الساجدین خود گریہ بھی کرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں کتنا مظلوم ہے امام سید الساجدین، امام جس کی امامت ہی مصائب کے ساتھ شروع ہوئی ہو، جس کی امامت کربلا سے شروع ہوئی ہو، جس کی امامت مصائب کے ساتھ شروع ہوئی ہو۔ میں 2-4 جملے عرض کروں گا۔ 22 سال یا 23 سال کا سن ہے امام سجاد کا کربلا میں، اور جس جوان کا 22 سال کا سن اور کمر جھکی ہوئی ہو اور داڑھی سفید ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں 3 ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے پہلے موت کی دعا کی ہے۔ ایک حضرت مریم، کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ ایک حضرت علی نے دعا کی ہے جناب زہرا کے جنازے پر، کہا کاش علی زندہ نہ ہوتا، جو بطول پر مصائب علی نہ دیکھتا۔ اور ایک خدا کی قسم شام کے بازار میں سید الساجدین نے کہا ہے کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، میں یہ مصیبتیں نہ دیکھتا۔ منحال سوال کرتا ہے امام سجاد سے، کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت تم پر کہاں پہ آئی ہے؟ کہا منحال سب سے زیادہ مصیبت، امام نے مصائب کا ذکر کرنا شروع کیا، کہا الشام الشام الشام، شام کا 3 دفعہ ذکر کیا۔ کہا منحال شام میں جتنے مصائب ہم پر آئے ہیں کہیں پر ہم پہ زیادہ مصیبت نہیں ہے۔ سعد بن سعد صحابی ہے اور پیغمبر کا صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جو آخر میں فوت ہوئے، سب صحابہ چلے گئے دنیا سے، یہ آخری صحابی ہے پیغمبر کا۔ کہتے ہیں میں بیت المقدس جا رہا تھا، جب میں شام پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، بازار سجائے ہوئے ہیں، عورتیں چھتوں پہ ہیں، طبل اور دف بج رہے ہیں۔ میں ایک گروہ کے قریب گیا جو باتیں کر رہا تھا، اور میں نے کہا کیا خیر تو ہے، آج کوئی شامیوں کی عید تو نہیں ہے؟ وہ کہا تو اجنبی ہے، تو عرب ہے، تو عجب ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟
کہا تو دعا کیوں نہیں کرتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے اور اس قوم پر گرے؟ کہا ہوا کیا ہے کہ تو عذاب کی دعائیں مانگ رہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے شام کے بازار میں۔ کہا حسین کا سر؟ کہا کس کی ضرورت ہے جس نے حسین کو قتل کیا؟ کہا یزید نے حکم دیا تھا۔ کہا میں ان قریب چلتا چلتا قریب ہوں، ایک سر جو نیزے پہ تھا میں دیکھا جس طرح چاند چودھویں کا چمک رہا ہوتا ہے۔ کہا خدائی قسم نور اس سے نکل رہا تھا اور ایسا جوان تھا۔ میں قریب ہوں، جس نے نیزہ اٹھایا ہوتا، میں نے اس سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ تھوڑا سا میں آگے گیا، ایک اور سر میں نے دیکھا جو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ میں نے رونا شروع کیا، آہستہ آہستہ میں امام سجاد کے قریب گیا۔ کہا میں نے امام سجاد کو پہچانا نہیں ہے۔ کہا میں نے کہا میں نانتا آپ کون ہے؟ کہا سال تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا مولا آپ کی یہ حالت؟ کہا مولا کی کمر جھکی ہوئی تھی، گلے میں توق تھا اور مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ مولا میرے لیے کوئی حکم؟ کہا تمہارے پاس 7 کوئی درہم و دینار ہیں؟ کہا مولا میرے پاس 1000 درہم ہے۔ کہا اس جس نے حسین ابن علی کا سر اٹھایا ہوا ہے اس کو درہم و دینار دے تاکہ یہ نیزہ بردار سر تھوڑا سا دور لے جائے تاکہ تماشائیوں کی آنکھیں میری پھوپھی زینب سے ہٹ جائے۔ یہ سال کیا کہتا ہے؟ یہ سال کی زبانی میں مصحف پڑھ رہا ہوں۔ یہ سال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں قافلے کے ساتھ ساتھ چلا، باب الساعت جو دروازہ ہے شام کا جہاں پر زیادہ شامیوں کا رش تھا، 3 گھنٹے اس قافلے کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، یزید کے دربار کو سجایا گیا۔ کہتا ہے یہ قافلہ اس طرح سے یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، امراء کو بلایا ہوا تھا، سفراء کو بلایا ہوا تھا۔ کہتا ہے جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا، یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ لب جہاں رسول بوسہ دیتے تھے، یہ بغیر تو وہ چھڑی مارتا تھا۔ کہا سفیر روم تھا، پوچھنے میں مجبور ہو گیا۔ کہا یزید یہ کس کا سر ہے؟ سفیر روم کو کہتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا پوچھتا اس وجہ سے ہوں، جب میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، تو میں تاکہ بتا سکوں کہ یزید نے یہ کیا۔ کہا یہ سر پوچھا جاتا ہے کس کا ہے؟ یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ کہا نام تو سنا ہے، کون علی؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا فاطمہ بنت محمد۔ کہا کون محمد؟ کہا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا یزید تم بتلا دو تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بیٹے کے سر کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ کہا خدائی قسم میں حضرت ایوب کی نسل میں سے ہوں، ابھی تک میرا لوگ اعتراف کرتے ہیں حضرت ایوب کی نسل میں میں ایک فاصلے میں نہیں ہوں، اور جو جس محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے تو اس کے سر کے ساتھ یہ توہین کر رہا ہے۔ کہا میں انشاءاللہ جاؤں گا، میں اعلان کروں گا تو باغی ہے۔ اس نے یزید کی بے احترامی کی، بے احترامی کرنی تھی۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو میرا بھی سر قلم کرے گا، لیکن یہ سر تھوڑی دیر مجھے دے دے، میں اس کے ساتھ اعتراف کر لوں، میں اس کو گود میں رکھ کے کلمہ پڑھ لوں۔ میں آخری ایک تو جملے کہوں گا، اور سید الساجدین، سید الساجدین آگے مدینے نے اپنے وظائف کو جاری کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی کی کلام کی تلاوت کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ میں کہتا ہوں وہ سید الساجدین جس کے سامنے سکینہ کو تماشے مارے گئے، وہ سید الساجدین جس کے سامنے اس کے بابا کے سر کو قلم کیا گیا، اب اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سید الساجدین کو 75 اور 56 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سید الساجدین کو شہید کرنا تھا، یقین کرے پورے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سید الساجدین کی تابوت اٹھا، میں امام باقر کی خدمت میں ایک جملہ کروں گا، کہوں گا مولا آپ کے سامنے آپ کے بابا کی تابوت کو اٹھایا گیا، مولا آپ بھی کربلا میں تھے، وہاں پر آپ موجود تھے، 2 سال 6 مہینے کا آپ کا سن تھا، یہ بابا کا جنازہ تھا،